السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ توحید الوہیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اہل علم کے ہاں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: هو افراد اللہ تعالی بجمیع انواع العبادت الظاہرۃ والباطنۃ قولا وعملا ونفی العبادت عن کل من سوى اللہ تعالی کائنا من کان۔ عبادت کی تمام اقسام، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، قول سے تعلق رکھتی ہوں یا عمل سے، اکیلے اللہ کے لیے بجا لانا اور پھر اللہ کے سوا ہر اس ذات کی عبادت کا انکار کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو توحید الوہیت پر ایمان لانا ہے۔ کتب عقیدہ اور تفاسیر میں الہ کا جو معنی مفہوم آتا ہے وہ ہے لائق بندگی، معبود، مستحق عبادت، لائق تعظیم، وہ ذات جس کے لیے دل گرویدہ ہوں، جس کا آدمی سہارا تھامے، جس پر بھروسہ کرے، جس سے مدد مانگے، جس کی بات تسلیم کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تم سے پہلے ہم نے جو کوئی بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت میں الہ کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اللہ کو الہ ماننے کا معنی یہ ہے فاعبدون، تم سب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے دل عاجزی اور گرویدگی کرے، عبادت کی صورت میں، استعانت کی شکل میں، محبت اور چاہت میں ڈھل کر، تعظیم کی صورت میں، خوف کی صورت میں، اس سے امید وابستہ رکھ کر، اس کا رتبہ بلند جانتے ہوئے، اس کی تکریم بجا لاتے ہوئے۔ یہ ایک اللہ کا حق ہے جس میں کسی اور کا شریک ہونا روا نہیں، بس عبادت کسی کی نہیں سوائے اللہ کے، پکارنا کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، خوف کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، اطاعت کسی کی نہیں سوائے اللہ کے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں التذلل للہ محبتا وتعظیما بفعل او اوامرہ واجتناب النواہی علی الوجہ الذی جاءت بہ الشرائع۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اوامر کو محبت اور تعظیم کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اور اس کے منع کردہ کاموں سے رکتے ہوئے عاجزی اختیار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ ذلت اور تذلل کا مفہوم ہے سرکشی اور مزاحمت چھوڑ کر مغلوب اور تابع ہو جانا، اس طرح کہ جو مغلوب ہو اس کے ظاہر و باطن سے پستی اور کمزوری ظاہر ہو۔ عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ بات اور وہ حکم شامل ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ ہم عبادت کی چند بنیادی اور جامع صورتوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنا، پھر ہر اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہر اس شخص سے دوستی رکھنا جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا دوست ہے، ہر اس شخص سے دشمنی رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور ہر اس چیز سے خوش ہونا جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، ہر اس بات سے ناراض ہونا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اور
دوسری چیز اپنے مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، ہر معاملے میں اسی پر توکل کرنا، ہر مشکل میں اسی کا سہارا لینا، مصائب میں اللہ تعالیٰ ہی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا جان کر اسی سے فریاد کرنا اور مدد طلب کرنا۔ نمبر 3، اپنے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کا خوف رکھنا، جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہنا اور اس کے خوف سے فرائض واجبات ادا کرتے اور حرام کاموں سے رکتے چلے جانا۔ نمبر 4، ہر قسم کی قولی عبادت، تسبیحات، تلاوت قرآن وغیرہ، مالی عبادت، قربانی، نظر و نیاز، زکوٰۃ وغیرہ اور بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بجا لانا اور اس کی پرستش کی ہر صورت اللہ اکیلے کے لیے خاص کرنا۔ 5ویں صورت یہ ہے اکیلے اللہ کی صورت، اکیلے اللہ کی مطلق اطاعت کرنا، اسی کی شریعت، ضابطہ اور قانون کو یہ مقام دینا کہ مخلوق اسی کی اطاعت کرے اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کی مطلق اطاعت نہ کرنا۔ مطلق اطاعت سے مراد بلا شرط اطاعت ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے اور پھر اس کے حکم سے اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے ہی اس چیز کا حکم اور علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے سوا کسی کی اطاعت بھی کی جائے وہ اس شخص کے ساتھ ہوگی کہ جس میں اللہ رب العزت کے نافرمانی کا کام نہ ہو۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نہایت محبت و تعظیم کے ساتھ بجا لینے کو کہتے ہیں، جبکہ توحید عبادت کا معنی یہ ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تمام انسانوں کی تخلیق کا مقصد محض اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمام انبیاء رسول نے اللہ کے بندوں کو توحید الوہیت کی دعوت دی۔ تمام رسولوں کی پہلی اور آخری دعوت یہی تھی، اسی کی خاطر انبیاء رسول مبعوث کیے گئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اس کو نہ ماننے والوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کیا گیا۔ قیامت کے دن توحید کا اقرار بندے کو جنت میں داخلہ کروائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل کی گہرائیوں سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور وہ اس کی بھیجی ہوئی روح ہے، اور جنت دوزخ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گواہی دینے والے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ دعوت سب سے پہلے توحید کی طرف دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا انکم سنأتی قوما اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فاذا عرفوا فاخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی یوم ولیلۃ۔ تم عن قریب اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی طرف انہیں بلانا۔ جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ توحید الوہیت اسلام کو دیگر مذاہب سے جدا کرنے کا شعار ہے۔ دیگر مذاہب میں اخلاقیات، عبادت، بدصورت رسوم اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث و گفتگو ملتی ہے، جبکہ اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے اور پھر عبادت کو اس کی جامع ترین مفہوم کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے توحید عبادت اسلام کا منفرد شعار ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے
اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں توحید الوہیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔